اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایزی ٹیک فار یو۔ میرا نام مبارک صدیق ہے، لیکچرر کمپیوٹر سائنس ایٹ دی آلمارک کالج حویلیاں۔ سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم چیپٹر نمبر 1 آپریٹنگ سسٹم ہم کر رہے تھے۔ چیپٹر نمبر 1 آپریٹنگ سسٹم کا نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹم۔ آئیے چیک کرتے ہیں کہ ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے دی یوز آف 2 اور مور سینٹرل پروسیسنگ یونٹس ود ان A single computer system is called multi processing۔ یعنی کہ نام سے ہی ظاہر ہے ملٹی پروسیسر، پروسیسر ہم سی پی یو کو بولتے ہیں، یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا دوسرا نام پروسیسر ہے۔ ملٹی پروسیسر مین ملٹیپل پروسیسرز، ایک سے زیادہ پروسیسر، یعنی کہ ایک ایسا کمپیوٹر سسٹم، سنگل کمپیوٹر سسٹم کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ سی پی یو موجود ہوں تو وہ ملٹی پروسیسنگ کہلاتا ہے۔ اب ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ملٹیپل پروسیسر کے اوپر ملٹیپل پروگرامز کو، ملٹیپل ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، پیرالل ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، سملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کرواتا ہے۔ A multi-processing system can run multiple tasks in parallel on multiple CPU۔ یعنی ملٹی پروسیسنگ سسٹم جو ہے وہ ملٹیپل ٹاسک کو، ملٹیپل جابز کو یا ملٹیپل پروسیسز کو پیرالل ایگزیکیوٹ کرواتا ہے ملٹیپل سی پی یوز کے اوپر۔ یعنی ایک سے زیادہ سی پی یو جب ہوں گے تو ہر سی پی یو ایک ایک پروسیس کو، ایک ایک ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اس طرح سے ایک سے زیادہ ٹاسک مختلف سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں گے۔ ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹمز آر دی آپریٹنگ سسٹم دیٹ پرفارم دس ٹاسک۔ اس میں ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ٹاسک کو، مین کے ملٹیپل پروسیسر کے اوپر ملٹیپل ٹاسک کو ہینڈل کرے یا اس کو پرفارم کروائے۔ A single process can be divided into small independent units called threads۔ ایک سنگل جو پروسیس ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اسمال انڈیپینڈنٹ یونٹس میں، مختلف یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور ہر یونٹ کو تھریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ہر یونٹ انڈیپینڈنٹ یونٹ جو ہوتی ہے پروسیس کی، اسمال پیس آف جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم تھریڈ کہتے ہیں۔ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ان پیرالل آن ملٹیپل پروسیسرز گیونگ برتھ ٹو دی کنسیپٹ آف ملٹی تھریڈنگ۔ اب یہ جو تھریڈز ہیں یہ ایک سے زیادہ پروسیسر کے اوپر سملٹینیسلی یعنی پیرالل ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کنسیپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ملٹی تھریڈنگ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک سمرائز کرتا چلوں کہ ملٹی پروسیسر جو ہے اس میں ایک ہی سسٹم کے اندر، ایک ہی کمپیوٹر کے اندر ایک سے زیادہ سی پی یو موجود ہوتے ہیں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹس ہوتی ہیں، اس میں 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان ملٹیپل پروسیسر کے اوپر ایک سنگل پروسیس کو یا ملٹیپل پروسیس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک ملٹیپل پروسیسز ہیں تو ان کو مختلف سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک سنگل پروسیس ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اسمال انڈیپینڈنٹ یونٹس پہ۔ ہر یونٹ جو ہے اس پروسیس میں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ اگر ڈیپینڈ کرے تو پھر تو وہ ایک ہی سی پی یو پہ ایگزیکیوٹ ہوگی، ڈیپینڈ نہیں کرتی جس وجہ سے اس کو مختلف سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس انڈیپینڈنٹ یونٹ کو تھریڈ کا نام دیا گیا ہے، تھریڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ تھریڈ جو ہیں اسی طرح جب ملٹیپل پروسیسر کے اوپر جب ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو اس کو ملٹی تھریڈنگ، اس ٹیکنیک کو ملٹی تھریڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے ملٹی تھریڈنگ جس میں ایک سنگل پروسیس کو ڈیوائڈ کر کے ملٹیپل پروسیسر کے اوپر ایگزیکیوٹ کروایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی میں آتا ہے کہ جو ملٹی پروسیسنگ ہے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہے سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ، دوسری ہے اے سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ۔ اب سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کیا ہوتی ہے کہ ان سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ سسٹمز آل دی سی پی یوز آر ایکول۔ سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ ایک ایسا ملٹی پروسیسنگ کی ٹیکنیک ہے جس میں تمام کے تمام سی پی یو جو ایک ہی کمپیوٹر کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام ایکول ہوتے ہیں، ایک طرح سے کام کرتے ہیں۔ یعنی میں
یعنی کہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک سی پی یو جو ہے وہ انچارج ہو، دوسرے جو ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہوں. جس طرح کسی ادارے کے اندر ایک انچارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ ہوتا ہے، باقی لوگ اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی اس کے امپلائیز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا سمیٹرک ملٹی پروسیسر سسٹم کے اندر. اس میں تمام کے تمام سی پی یو ایکول برابر کام کر رہے ہوتے ہیں، تمام کے تمام پروسیسر جو ہے ایکول ایگزیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نسبت اے سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم جو ہے، یا اس کے اندر جو پروسیسر ہوتے ہیں، سی پی یو ہوتے ہیں، ان میں ایک پروسیسر یا ایک سی پی یو جو ہے اس کو ماسٹر سی پی یو کہا جاتا ہے، جو کہ باقی تمام کے تمام سی پی یو کو کنٹرول کرتا ہے. باقی جو سی پی یو ہوتے ہیں جو اس کے ماسٹر سی پی یو کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کو سلیو سی پی یوز کہا جاتا ہے. یہ دو اس کی آگے فردر کیٹیگریز تھی، دو ٹائپس تھی بھی کہہ سکتے ہیں، جو ملٹی پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم کی ٹائپس آتی ہیں. اس کے بعد ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ملٹی پروسیسنگ آپریٹنگ سسٹم، ان کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے ایڈوانٹیجز. پوائنٹ نمبر 1 ہے رن ملٹیپل پروگرامز ایٹ دی سیم ٹائم. ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز کو ہم رن کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پروگرامز کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اور اپنا ورک فاسٹلی پرفارم کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک سے زیادہ سی پی یو جب ایک سسٹم کے اندر استعمال ہو رہے ہوں گے تو وہ ہائی سپیڈ کے ساتھ کوئکلی اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور کام جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ کر لیں گے. دوسرا پوائنٹ اس کا یا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اف ون سی پی یو فیلز ٹو ورک دین دی لوڈ از شیئرڈ بائی ادر پروسیسرز. سم ٹائم پروسیسر خراب ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سی پی یو ایک پروسیسر خراب ہو جائے تو پھر بھی آپ کا سسٹم جو ہے وہ کام کرنا نہیں چھوڑے گا، وہ کام کرتا رہے گا. جو ورک لوڈ ہوگا وہ دوسرے سی پی یو پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. جو خراب سی پی یو ہے وہ تو رک جائے گا، وہ سٹاپ ہو جائے گا، لیکن باقی سی پی یو تو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوں گے تو ورک لوڈ ان پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کا سسٹم ورکنگ نہیں چھوڑے گا، پہلے کی نسبت تھوڑا سلو ورکنگ کرے گا، لیکن ورک جو ہے وہ پروسیس کرتا رہے گا. کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہے مور کاسٹ اینڈ پاور کنزپشن. جب زیادہ سی پی یو یوز ہو رہے ہوں گے تو وہ سی پی یو کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ سی پی یو کی ایک کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہے، ایک سے زیادہ سی پی یو جب یوز ہوں گے تو ان کی کاسٹ زیادہ ہوگی. پاور کنزپشن یعنی کہ الیکٹرکسٹی کا استعمال بھی زیادہ ہو جائے گا. ایک سی پی یو جو ہے وہ کم الیکٹرکسٹی کو یوز کرتا ہے، جب زیادہ سی پی یو ہوں گے تو وہ زیادہ الیکٹرکسٹی کو یوز کریں گے، اس طرح سے پاور کنزپشن بھی زیادہ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 2 یا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ، لارج مین میموری ریکوائرڈ. مین میموری جس کو ریم کہا جاتا ہے وہ بھی زیادہ چاہیے، کیونکہ پروسیسر زیادہ ہے تو ہائی سپیڈ کے ساتھ ورکنگ پرفارم کر رہے ہیں تو ہائی میموری بھی چاہیے. کیونکہ میموری جتنی زیادہ ہوگی، ہائی سپیڈ میں کام کرنے والی ہوگی، ڈیٹا کو کنٹینٹ کو سوئچ کر رہی ہوگی، ہائی سپیڈ کے ساتھ زیادہ ڈیٹا کو سٹور کر رہی ہوگی، تب جا کے آپ کے پروسیسر بھی ہائی سپیڈ کے ساتھ ورکنگ پرفارم کر کے ایک فاسٹسٹ وے کو اچیو کر سکیں گے. یہ کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز تھیں ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹم کی. آج کا یہ ٹاپک تھا ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.